ہیلو ڈیئرز، لا فینس میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے قانون سازی کے بارے میں۔ قانون سازی کیسے ہوتی ہے، بل ایکٹ میں کیسے بنتا ہے اور اس کے کون کون سے مراحل شامل ہیں وہ ہم آج اس لیکچر میں سیکھیں گے۔ ڈیئر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے وہ ہے بائی کیمرل ہے۔ بائی کیمرل مینس جو پارلیمنٹ دو ہاؤسز پہ مشتمل ہو، ایک اپر ہاؤس اور سیکنڈ جو ہے وہ لوور ہاؤس۔ اپر ہاؤس مین سینیٹ اینڈ لوور ہاؤس ہے وہ نیشنل اسمبلی۔ بل کا مطلب ہے پروپوزڈ پیس آف لیجسلیشن۔ جب پروپوزڈ پیس کو بنایا جاتا ہے، اس بل کو لکھا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈرافٹنگ۔ تو ڈرافٹنگ ہے وہ ڈرافٹنگ سب سے پہلا فیز ہے، فرسٹ اسٹیپ آف بل ہے ڈرافٹنگ۔ اب ہم آتے ہیں بل کون سا ہاؤس پاس کر سکتا ہے، لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس۔ اس معاملے میں یہ دونوں ہاؤسز کو اتھارٹی ہے۔ بل جو ہے وہ کسی بھی ہاؤس میں پہلے پیش کیا جا سکتا ہے، اس میں اوریجنیٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بل جس کو ہم کہتے ہیں فنانس بل یا منی بل یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بل ہو، اس کا اختیار صرف نیشنل اسمبلی کو ہے۔ نیشنل اسمبلی میں ہی اس کو اوریجنیٹ کیا جا سکتا ہے، نیشنل اسمبلی اس کو پاس کر سکتی ہے، اور سینیٹ کو اختیار اس میں سوائے ریکمنڈیشنز کے علاوہ، تجویز کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو یہی اختیار ہے کہ وہ تجویز دے سکتا ہے۔ اور ہاں، نیشنل اسمبلی کو یہ بھی لازم نہیں ہے کہ وہ سینیٹ سے منی بل پہ جو بھی تجویزیں ہیں اس پہ عمل کرے۔ اب آتے ہیں پاسنگ آف بل پہ، اس کے اسٹیجز پہ، اس کے ہر مرحلے پہ کیسے قانون سازی کی جاتی ہے، بل کو کیسے پاس کیا جاتا ہے۔ واضح رہے یہ آرڈنری بل کی بات ہو رہی ہے، فنانس بل یا منی بل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی بل ہو اور کانسٹیٹیوشنل بل بھی نہ ہو جس پہ 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ یہ آرڈنری بل کی بات کی جا رہی ہے۔ تو جو پہلا اسٹیج ہے وہ ہے انٹروڈیوسنگ دا بل، جس میں فرسٹ ریڈنگ ہوتی ہے، جس میں کوئی بھی ممبر بل کو انٹروڈیوس کرواتا ہے۔ یہ اگر نیشنل اسمبلی ہے تو اس میں ایم این اے جو کرے گا، اگر سینیٹ ہے تو اس میں کوئی بھی سینیٹر انٹروڈیوس بل کرے گا۔ فرسٹ ریڈنگ کے دوران ہر ممبر کو بل کی نقل کاپی دی جائے گی تاکہ وہ کمپلیٹ اس کو ریڈ کر سکے۔ فرسٹ ریڈنگ کے بعد ہر ممبر اس بل کو غور سے پڑھے گا، اس پہ انالائز کرے گا کہ بل میں کون کون سی چیزیں ہیں جو عوام کے مفاد میں نہیں ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو اس بل میں نہیں ہیں جس کو ایڈ کیا جائے۔ اب جو سیکنڈ اسٹیپ ہے، سیکنڈ جو فیز ہے وہ ہے ڈیبیٹنگ آن دا بل، جس میں سیکنڈ ریڈنگ ہوتی ہے۔ یہ کمپلیٹ اور ڈیٹیلڈ ریڈنگ ہوتی ہے۔ اس میں بل کے ہر کلاس وائز اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس میں موشن موو کیا جاتا ہے اوپن ڈیبیٹ کے لیے، جس میں ہر ممبر اپنی رائے دیتا ہے اور اس پہ ڈیبیٹ کرتا ہے، جس میں ہر ممبر اپنی اپنی ریکمنڈیشنز پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی کلاس عوام کے مفاد میں نہیں ہوگا تو اس کو خارج کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ مطلب اوپن ڈیبیٹ ہوگی، اس میں ایڈیشن بھی ہو سکتی ہے، اس میں مختلف جو ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں، اس میں جو چیزیں عوام کے مفاد میں نہیں ہیں اس کو خارج کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور جو دیکھتے ہیں کچھ چیزیں جو اہم ہیں بل میں نہیں دی گئی ہیں اس کو ایڈیشن کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور ہاں، ڈیبیٹ کے دوران یہ بھی دیکھا جائے گا اگر بل اسلامک لاز کی دی گئی ہدایتوں پہ پورا نہیں اترتا تو اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے گا ایڈوائس کے لیے۔ ادروائز بل کو کمیٹی کے حوالے کیا جائے گا، جو کہ تیسرا اسٹیج ہے۔ کمیٹی اس بل کی کمپلیٹ اسکروٹنی کرے گی۔ کمیٹی ہر اینگل سے بل کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی اگر مناسب سمجھے گی تو پھر اس میں امینڈمنٹ کر کے بل پاس کر دے گی۔ بل اگر انکانسٹیٹیوشنل ہوگا تو اس کو کمیٹی رد کر دے گی۔ سارے اسٹیجز کے بعد کمیٹی بل کو رپورٹ کے ساتھ واپس ہاؤس بھیجے گی۔ کمیٹی کے بعد بل کو تھرڈ ریڈنگ کے لیے ہاؤس بھیجا جائے گا۔ اس تھرڈ ریڈنگ کو عام طور پہ فائنل ورژن آف دا بل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس اسٹیج پہ جو ہے وہ امینڈمنٹ
بہت کم ہوتی ہے، اور جو بھی ریکمنڈیشنز ہوگی کسی ممبر کی طرف سے تو وہ جسٹ وربلی ہوگی۔ اس اسٹیج پہ ووٹنگ کے لیے موشن موو کیا جائے گا، اور اگر سمپل میجارٹی میں اگر اس کو بل کے حق میں ووٹ مل گئے تو بل پاس ہو جائے گا۔ اگر سمپل میجارٹی سے بل پاس ہو گیا تو پھر دوسرے ہاؤس کو بل پاسنگ کے لیے بھیجا جائے گا، جہاں بل پاسنگ کے لیے سیم ہی پروسیس اپنایا جائے گا۔ دوسرے ہاؤس میں بل پاس ہونے کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کو اسینٹ کے لیے بھیجا جائے گا۔ صدر جیسے ہی بل پہ سائن کرے گا تو وہ ایکٹ ہو جائے گا۔ اب یہ سارے ملک میں نافذ ہوگا۔ پاسنگ آف بل دستور پاکستان کے 70 آرٹیکل میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں پاسنگ آف بل کی ڈیڈ لاک کی طرف۔ اگر ایک ہاؤس بل پاس کر دے، دوسرا نہ کرے تو کیا ہوگا، یا اگر صدر اس پہ سائن نہ کرے تو کیا ہوگا۔ 70 آرٹیکل کا سب آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ہاؤس بل پاس کر کے دوسرے ہاؤس کو بھیجتا ہے اور دوسرا ہاؤس اس میں امینڈمنٹ کر کے پھر پاس کرتا ہے تو اس کو واپس ہی اس ہاؤس کو بھیجنا پڑے گا جس میں وہ اوریجینیٹ ہوا ہے، اور وہ ہاؤس دوبارہ اس کو پاس کرے گا، اور دوبارہ پاس کرنے کے بعد صدر کو سائن کے لیے بھیجے گا، اسینٹ کے لیے بھیجے گا۔ اور سب آرٹیکل 3 کے تحت اگر ایک ہاؤس بل پاس کر کے دوسرے ہاؤس کو بھیجتا ہے تو دوسرا ہاؤس اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، یا 30 ڈیز میں اس کو پاس نہیں کرتا ہے، یا اگر بل امینڈمنٹ کے ساتھ پاس کر کے واپس اسی ہاؤس کو بھیجتا ہے جس میں وہ اوریجینیٹ ہوا ہے، اور وہ ہاؤس اس کو دوبارہ پاس نہیں کرتا ہے، تو یہ تو ایک قسم کا ڈیڈ لاک ہو گیا۔ اور دوسرا ڈیڈ لاک جو 75 آرٹیکل میں ہے کہ صدر کو اسینٹ کے لیے 10 دن ہے، 10 دن میں اس کو اسینٹ کرنا ہے۔ اگر صدر صاحب اپنا ویٹو پاور استعمال کر کے 10 دن میں اس بل کو واپس نوٹ کے ساتھ بھیجتا ہے کہ اس میں یہ ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ اس کو اپروو کی جائیں، یا یہ امینڈمنٹ اس میں کی جائیں، یا اگر صدر صاحب کسی بل کو پاکٹ ویٹو کر دیتا ہے جس کے تحت 10 دن گزر جاتے ہیں لیکن وہ بل پہ سائن نہیں کرتا، اس کو اپروو نہیں کرتا، تو یہ جو بھی ڈیڈ لاکس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جوائنٹ سیشن بلایا جاتا ہے، جس کے تحت دونوں ہاؤسز کے جو ممبران ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ سیشن میں بیٹھتے ہیں، اور جو بھی بل ڈیڈ لاک پہ ہے وہ پاس نہیں ہو رہا تو اس کو سمپل میجارٹی کے ساتھ پاس کیا جاتا ہے۔ اگر سمپل میجارٹی پہ جوائنٹ سیشن میں کوئی بھی بل پاس ہو گیا جو ڈیڈ لاک پہ تھا، بعد میں اس کو صدر صاحب کے پاس اسینٹ کے لیے بھیجا جائے گا، اپروول کے لیے بھیجا جائے گا۔ اب صدر صاحب اس کو ویٹو پاور نہیں بنا سکتے، یا پاکٹ ویٹو ہے وہ نہیں استعمال کر سکتے۔ اگر استعمال کرے گا پھر بھی کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر 10 دن میں اس کو اسینٹ نہیں کیا پھر بھی وہ جو جوائنٹ سیشن سے بل پاس ہے وہ ایکٹ بن جائے گا آٹومیٹک۔